الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز اور پیاری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا، جس عنوان پر میں آج اظہار خیال کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ڈاکٹر عذرا بتول، سعادت کی زندگی، شہادت کی موت. عزیز سامعین کرام، اب تک ہم نے 5 الگ الگ سیشنز میں عورت کے 5 الگ الگ روپ دیکھے. ایک ماں کے روپ میں ہم نے دیکھا، گھر گرہستی کو سنبھالتے ہوئے دیکھا، غزوات میں شرکت کرتے ہوئے دیکھا، معیشت کے معاملے میں ہم نے اس کے دیکھا، اور اسلام کی دعوت دیتے ہوئے کل کے سیشن میں ہم نے عورت کو دیکھا. اب آئیے آج ہم دیکھتے ہیں ایک بہترین مثالی خاتون کی زندگی کو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس نے اپنی ساری زندگی استقامت کے ساتھ گزاری اور عورت کا ہر کردار بخوبی طور پر بہترین انداز میں اسے نبھایا اور اس کی بہترین مثال پیش کی، جس کا نام تھا ڈاکٹر عذرا بتول. ڈاکٹر عذرا بتول کی زندگی کو بیان کرنے کا مقصد ان کے لیے نعرہ تحسین کو بلند کرنا ہرگز نہیں ہے، چونکہ اللہ رب العالمین نے انہیں جس بلند مرتبے سے نوازا ہے وہ پوری دنیا کی تعریف اور تحسین سے بھی کہیں زیادہ بلند اور کہیں زیادہ پرکشش ہے. انہوں نے دنیا کے سامنے ایک ایسا رول ماڈل پیش کیا جنہوں نے اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کی اور اتنی مصروف ترین زندگی ہونے کے باوجود بھی، ایک ڈاکٹر ہونے کے باوجود، ایک ڈاکٹر کی ذمہ داری، ایک بہو کی ذمہ داری، ایک بیوی کی ذمہ داری، ایک ماں کی ذمہ داری، ایک ناظمہ حلقہ کی ذمہ داری اور رفاع عامہ کی بہترین کارکن کے طور پر ایک ساتھ بیک وقت انہوں نے کئی ساری خدمات بخوبی طور پر انجام دی. تو آئیے آج ہم ان کی سوانح حیات یا ان کی زندگی یا ان کی سیرت پر نظر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر عذرا بتول 24 اکتوبر 1959 میں پاکستان کے پنڈ داد خان ضلع جہلم میں حافظ عبدالراز علوی صاحب کے گھر پیدا ہوتی ہیں. آپ کا گھرانہ ایک علمی اور دینی گھرانہ تھا. آپ کے ابو بحیثیت ٹیچر اپنی خدمات انجام دے رہے تھے. وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو نصاب کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ اخلاق اور کردار کی بھی اصلاح کیا کرتے تھے. اس طرح آپ کے والدین دین سے بہت محبت کرنے والے تھے اور دین کے مطابق تربیت اور پرورش کرنے کے خواہش مند بھی تھے. ڈاکٹر عذرا بتول اپنے گھر کی چوتھی بیٹی تھی، یعنی کہ اس سے پہلے ان کی 3 اور بیٹیاں موجود تھیں یا 3 اور ان کی بڑی بہنیں تھیں. آپ کی پیدائش کے بعد آپ کے والد لاہور شفٹ ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ جو ہے 5th اسٹینڈرڈ تک اپنی والدہ کے پاس سے تعلیم حاصل کرتی ہیں. سارا دن ننھی سی لڑکی تختیوں پر لکھ کر اپنی ماں کو دکھایا کرتی تھی سبق، اور ساتھ سبق بھی یاد کیا کرتی تھی. 9 سال کی عمر میں جب یوزلی بچے 5th اسٹینڈرڈ میں یا 4th اسٹینڈرڈ میں ہوتے ہیں، ڈاکٹر عذرا کو ان کے والدین 6th اسٹینڈرڈ میں داخلے کے لیے گورنمنٹ پائلٹ ہائی اسکول میں لے جاتے ہیں تاکہ وہاں پر ان کا ایڈمیشن ہو سکے. لیکن وہاں کی جو ہیڈ مسٹرس ہوتی ہیں، چونکہ ڈاکٹر صاحبہ صرف 9 سال کی ہوتی ہیں اس وقت، تو اس کے لیے ایڈمیشن دینے سے منع کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ چونکہ بچی چھوٹی ہے اسی لیے 6th اسٹینڈرڈ میں اس کا ایڈمیشن نہیں ہو سکتا ہے. لیکن جب ڈاکٹر عذرا کی جو بڑی بہن ہے وہ اصرار کرتے ہوئے کہتی ہیں، اس بات پر اصرار کرتی ہیں کہ آپ بچی کا خود ٹیسٹ لے کر دیکھ لیں کہ کس طرح سے وہ بچی جو ہے ذہین ہے، تو آپ ایک بار اس کا ٹیسٹ لے کر دیکھیں کہ کیا وہ بچی اس پر آپ کی جو کنڈیشنز ہیں اس پر وہ عائد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. تو اس طرح جو ہے جو اسکول والے ہیں وہ کسی طرح سے راضی ہو جاتے ہیں اور ننھی سی عذرا ذہین اور فتین تھی، اس کا ٹیسٹ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جب ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو اردو، انگلش، سارے ٹیسٹ کے جوابات فوراً فٹ سے ڈاکٹر عذرا سناتی ہیں اور اس طرح 9 سال کی عمر میں ڈاکٹر عذرا پہلی مرتبہ اسکول میں داخلہ کرتی ہیں اور 6th اسٹینڈرڈ میں ان کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے. اسی اسکول میں ان کی پڑھائی کنٹینیو ہوتی ہے یہاں تک کہ 1973 میں جب ان کی ہائی اسکول کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس وقت وہ 700 مارکس آؤٹ آف 900 کے مارکس کے ساتھ ڈاکٹر عذرا اپنے میٹرک کا ایگزام پاس کرتی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی ذہین تھی اور بہت ہی پڑھاکو لڑکی بھی تھی. ڈاکٹر عذرا بتول اور آپ کی تینوں بہنیں اور بھائی بچپن ہی سے ہر قسم کی فضولیات اور لغویات سے دور رہتے تھے، اس سے اجتناب کیا کرتے تھے اور تعلیم سے بہت زیادہ شغف حاصل کرنے والے تھے. اقامت دین کی جہاں تک ہم بات کریں تو اقامت دین کی جدوجہد کے لیے اگلی صفوں میں ہمیشہ خدمت سر انجام دیا کرتے تھے. اسلامی جمعیت طالبہ اور طالبات کا وہ حصہ تھے اور اسی پلیٹ فارم پر انہوں نے اپنی ذہانت، اپنی قابلیت، اپنی محنت، اپنے لگن، اپنے اخلاق اور کردار اور قیادت کو اور سیادت کے ریکارڈز انہوں نے وہاں پر قائم کر دیے تھے. پاکستان میں یوزلی اس طرح سے ہوتا ہے کہ 10th کے بعد ہی پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے. ٹھیک اسی طرح سے 1973 میں پری میڈیکل کی ایگزامینیشن وہ دیتی ہیں اور مضامین کے ساتھ ساتھ لاہور کالج میں برائے خواتین میں آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے، جہاں پر وہ بہترین نمبرز کے ساتھ فیض یاب ہو جاتی ہیں. 1975 میں آپ کا ایڈمیشن راولپنڈی میڈیکل کالج میں ہو جاتا ہے اور آگے کے 2 سال آپ کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل طور پر گزرتے ہیں، اور وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ کی عمر صرف 16 سال کی ہوتی ہے اس وقت اور آپ اپنے گھر سے بہت دور، یعنی کہ وہ رہتے تھے لاہور میں لیکن لاہور سے راولپنڈی انہیں جانا پڑتا تھا اور وہاں پر کو ایجوکیشن بھی تھی اور کو ایجوکیشن میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ پوری شرعی پردے کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم حاصل کرتی ہیں. ان کے کئی سارے قصے اس میں آتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اتنی باپردہ خاتون تھیں
इतनी बापर्दा लड़की थी कि किसी भी तरीके से वो अपने पर्दे को उन्होंने पीछे नहीं छोड़ा और सारी तालीम उन्होंने पर्दे के साथ ही हासिल की। पहले कुछ महीनों के लिए चूंकि आप रावलपिंडी को जो है अप डाउन करना पड़ता था, तो इसके लिए उनका क़याम अमीर सूबा मोहतरम मौलाना फतेह मोहम्मद साहब के पास उनका क़याम होता है। चंद महीनों के लिए वो वहां पर रहती हैं, लेकिन कई दिनों तक चूंकि वो लड़की थी और वहां पर नहीं रह सकती थी, तो उसके बाद करीबन 1.5 साल तक के लिए उनके मामू रोजाना जो है आना जाना उनका लगा रहता था और उनके साथ आना जाना अप एंड डाउन किया करती थी। लेकिन आपकी सीरत हमें यह भी बतलाती है कि इतनी सारी मुश्किलात होने के बावजूद डॉक्टर अजरा के मुंह से शिकवे या शिकायत के कोई अल्फाज भी नहीं निकलते, एक अल्फाज भी नहीं निकलता। यहां तक कि कभी कभार उनका जिक्र आता है कि उनके लबों पर जो है छोटा सा छोटा भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। सुभान अल्लाह, इल्म के लिए तकोदो और ना कोई गम ना कोई शिकायत। आपकी जिंदगी में जैसे जैसे हम अंदर गौता लगाते जाएंगे अजीज सामीन कराम, आप खुद इस बात का अंदाजा लगाएंगे और हमें खुद इस बात का अंदाजा होने लग जाएगा कि डॉक्टर अजरा बतूल को अपनी मुश्किलात का या अपने हालात का जरा भी गिला नहीं था और जरा भी शिकवा नहीं था। जब उनकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाती है तो इसी पढ़ाई के दौरान जो है एक काबिल गौर बात यह थी कि डॉक्टर अजरा बतूल जमीयत से जुड़ी रही, यानी कि चूंकि वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही हैं तो उन्होंने जमात से अपने आप को अलहदा नहीं रखा था, बल्कि वो जमीयत से जुड़ी रही और हमेशा उसके साथ काम किया करती थी। उनके अंदर के जोश और बलबले का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि 1977 में खवातीन का एक मुजाहरा होता है, एक डेमोन्स्ट्रेशन होता है और वो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। इसी डेमोन्स्ट्रेशन के चलते पुलिस का जो घेरा होता है उसे तोड़कर असेंबली हाउस तक वो जा पहुंचती हैं। जब चंद लड़कियां वहां तक पहुंच जाती हैं तो उनमें से बेशतर लड़कियों को घेर लिया जाता है और पुलिस उन्हें पकड़कर थाने मुंतकिल कर देते हैं। खैर, कुछ ही देर में मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के कहने पर, चूंकि मौलाना मौदूदी का उस वक्त बहुत ज्यादा रुआब हुआ करता था, तो उसकी वजह से वो वापस अपने घर को भी आ जाती हैं। लेकिन ये वाकया बयान करने का मकसद ये है कि इससे मालूम होता है कि जब जब भी जमात को उनकी जरूरत पड़ी, जब जब भी इंसानियत को उनकी जरूरत पड़ी, वो हमेशा इंसानियत की खिदमत करने के लिए अव्वल दर्जे पर फाइज थी। खैर, 1978 में फाइनली आप डॉक्टरी की डिग्री हासिल कर लेती हैं और फिर पूरी तरीके से डॉक्टर बन जाती हैं। डॉक्टर बनने के बाद करीबन 4 साल के बाद आप प्रोफेसर जफर अजीज खान के साथ सर्जरी में हाउस जॉब करने लग जाती हैं। अजीज सामीन इकराम, इस वक्त तसव्वुर कीजिए कि डॉक्टर अजरा बतूल थी एक बहुत ही बेपर्दा खातून और प्रोफेसर जफर अजीज खान बुरखा पोश खवातीन और बुरखा पोश डॉक्टर्स के बिल्कुल खिलाफ थे। लेकिन डॉक्टर अजरा बतूल का किरदार आप देखिए कि अपने रिवायती सब्र के साथ वो काम लेती हैं और सारी सख्तियों को खामोशी के साथ बर्दाश्त कर लेती हैं। एक दो मरतबा प्रोफेसर आकर उनसे कहते हैं कि आपसे मुझे पर्दे के सिलसिले में कुछ डिस्कशन करना है, कुछ बातचीत करना है और इसके बाद या तो आप मुझे इस पर कायल कर ले या तो मैं आपको इस पर कायल कर लूंगा। लेकिन इतने सेक्युलर, इतने सख्त पर्दे के खिलाफ शख्स के साथ साथ काम करते हुए भी वो अपने पर्दे पर अटल रहती हैं, बिल्कुल टस से मस नहीं होती और अपना काम बखूबी अंजाम दिया करती हैं। आपकी हाउस जॉब जब कंप्लीट हो जाती है तो खुद प्रोफेसर जफर खान आपके किरदार के मुतालिक उनका जो सर्टिफिकेट देते हैं तो उसमें जो बातें बयान की जाती हैं उससे हमें अंदाजा लग सकता है कि उनका बेहतरीन किरदार था। यानी भले ही जो है वो पर्दा किया करती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी उस पर्दे को अपने जॉब के बीच आने नहीं दिया और अपने जॉब की सारी जो खिदमत थी वो सही तरीके से वो अंजाम दिया करती थी। इसी दौरान ये होता है कि आपके फाइनल ईयर के इम्तिहानात आ जाते हैं और उसकी तैयारी करने के लिए डॉक्टर अजरा बतूल अपने दोस्त के साथ इकट्ठा तैयारी करने लग जाती हैं। आपकी दोस्त बताती हैं कि उनके दोस्त को जो है जनरल सर्जरी समझ में नहीं आया करती थी, इसलिए डॉक्टर अजरा बतूल से कहती हैं कि आप मुझे इसको समझा दें। तो डॉक्टर अजरा बतूल उन्हें अच्छे तरीके से सारी जो चीज है वो उसे समझा देती है। फाइनल ईयर्स के एग्जाम्स यूजुअली इतने लंबे होते हैं, इतने लंबे होते हैं कि इंसान उसमें यूजुअली थक जाता है, लेकिन डॉक्टर अजरा बतूल को उसकी कोई परेशानी नहीं होती। ऐसे सख्त माहौल में भी, एग्जाम्स के दौरान भी वो मोहसिन इंसानियत, एक वो किताब जो कि नईम सिद्दीकी साहब की किताब है मोहसिन इंसानियत, उसे वो पढ़ रही होती हैं। तसव्वुर कीजिए सामीन कराम, इंसान जो अपनी पढ़ाई में इतना मसरूफ हो जाता है तो वो कौन सी लड़की होती है, वो कौन सा लड़का होता है, वो कौन से नौजवान होते हैं कि जो इस्लाम के लिए भी वक्त निकालते हैं। लेकिन ये वो खातून थी जो उस वक्त भी सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रही होती हैं। जब उसके बाद उनकी सीरत खत्म हो जाती है, कुछ देर बाद रात का पूरा वक्त गुजर जाता है, तहज्जुद का वक्त आ जाता है। तहज्जुद का वक्त आता है तो उठकर तहज्जुद भी अदा करती हैं और सुबह जाकर एग्जाम भी लिख कर आती हैं। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं कि आप एक सर्जिकल हॉस्पिटल यानी पेशावर में मुहाजिर यानी कि जो माइग्रेंट खवातीन थी उनके लिए भी काम करने लग जाती हैं और कुछ महीनों तक वहां पर भी खिदमत अंजाम देती हैं। फिर जब वो लाहौर अपने घर को वापस आती हैं तो घर वालों से मिलने आती हैं तो अपने वालिद मोहतरम से कहती हैं कि आप मुझे चंद पैसे दीजिए, मुझे अपना अखराजात को पूरा करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। इस पर उनके अब्बू जान बहुत ज्यादा ये हो जाते हैं, ताज्जुब ज़्यादा हो जाते हैं और बेटी से पूछते हैं कि बेटी तुम तो इतने दिनों से काम कर रही थी, इतना पैसा जो तुम्हें मिला था उस पैसे का क्या हुआ, जो तनख्वाह तुम्हें मिल रही थी, जो सैलरी तुम्हें मिल रही थी उसका क्या हुआ, वो पैसे कहाँ चले गए। तो डॉक्टर अजरा बतूल कह उठती हैं कि अब्बू जान मैंने तो उसी वक्त उन्हें वहां पर कुछ जरूरतमंद लोग मौजूद थे, अपने सारे पैसे उन जरूरतमंद लोगों को मैंने दे दिए। सुभान अल्लाह, तसव्वुर कीजिए सामीन कराम, इंसान जब कमाने लगता है तो सबसे पहले अपने अखराजात को पूरा करने की कोशिश करता है, अपनी खुशी के बारे में सोचता है, अपने ऊपर खर्च करने के बारे में
میں سوچتا ہے, اپنے ضروریات کو پورا کرنے کے بارے میں سوچتا ہے, اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے بارے میں سوچتا ہے. لیکن یہاں پر یہ وہ خاتون تھی کہ جنہوں نے اپنی زندگی سے ثابت کر دیا کہ انسان اگر چاہے تو پھر دوسروں کے لیے بھی جی کر دکھا سکتا ہے. آپ کی آگے کی زندگی اس بات کی بہترین مثال ہے کہ انہوں نے ساری زندگی اپنی ضرورتوں, اپنی آسائشوں کو قربان کیا اور دوسروں کے لیے ایثار اور قربانی کا بہترین نمونہ وہ پیش کرتے رہی. پھر آگے 1984 میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 1 مہینے کے لیے ڈاکٹر عذرا بتول منصورہ میں دورہ تفسیر قرآن مکمل کرتی ہیں. یہ دورہ تفسیر قرآن یہاں پر مینشن کرنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ڈاکٹر ہونے کے باوجود, ایک بزی شیڈیول ہونے کے باوجود, آج ہم تمام ڈاکٹرز کی شیڈیول کو جانتے ہیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے, کتنا بزی ہوتا ہے, لیکن اتنے بزی شیڈیول میں بھی وہ قرآن سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور قرآن کا مطالعہ کرنے کے وہ وقت نکالتی ہیں. قرآن آپ کی دل کی بہار تھا جس نے آپ کی ساری زندگی میں بہت گہرا نقش چھوڑ رکھا تھا. وہ شعر کی مانند تھا جو علامہ اقبال لکھتے ہیں, یہ راز کسی کو بھی نہیں معلوم کہ مومن, یہ راز کسی کو بھی نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. پھر اسی سال ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی جمعیت طالبات کی انہیں ناظمہ بنایا جاتا ہے, صوبہ پنجاب کی ناظمہ مقرر کی جاتی ہیں اور اس ذمہ داری کو بھی بخوبی نبھاتی ہیں اور اس پیغام کو دور دور لوگوں تک پہنچاتی ہیں اور پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. یعنی کہ آپ کا اپنا پروفیشن تھا, اپنے پروفیشن کو جس طرح سے وہ ہینڈل کرتی ہیں دین کے ساتھ ساتھ وہ قابل تعریف ہے. اسی سال آپ ایک اور ٹرسٹ ہاسپٹل میں قریباً 5 مہینے کے لیے وہاں پر جوائن کرتی ہیں اور ایز اے میڈیکل آفیسر اپنی خدمات انجام دے رہی ہوتی ہیں. اسی کے دوران ان کی دوست بتاتی ہے کہ تبلیغ کا کام کرنا ڈاکٹر عذرا بتول کی ہمیشہ ٹاپ لسٹ میں ہوا کرتا تھا. وہ ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ کیسے دین کا پیغام میں لوگوں تک پہنچا سکتی ہوں. ایک مرتبہ کا ذکر آتا ہے کہ ایک شخص کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور روڈ ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے وہ شخص ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتا ہے, اور جب وہ ایڈمٹ ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر عذرا بتول کو آپ دیکھیے, ان کے کردار کو دیکھیے, وہ انتہائی احسن طریقے سے اس شخص کو آخرت کی یاد دلاتی ہیں, اس کو آخرت کی تیاری کے متعلق کہتی ہیں اور دین کا پیغام اس تک پہنچاتی ہیں, اسے یاد دلاتی ہیں کہ کیسے ایک نہ ایک دن ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے. سبحان اللہ, یہ ہوتی ہے ایک دائی کی کوالٹی کہ ہر لمحہ, ہر سیکنڈ, ہر لمحے اسے یہی فکر لگی ہوتی ہے کہ کیسے دین کا پیغام میں لوگوں تک پہنچا سکتی ہوں. اس کے بعد اگلے سال وہ پبلک سروس کمیشن کی ایگزام دیتی ہیں اور اعزاز کے ساتھ پاس بھی ہو جاتی ہیں. افسوس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر عذرا بتول کو پھر سے اس شہر کی جانب بننا پڑتا ہے جہاں پر 2 سال تک انہوں نے اپنی میڈیکل ڈگری کمپلیٹ کی تھی, اور وہ تھا راولپنڈی, جہاں پر آپ اپ ڈاؤن کیا کرتی تھی اور کئی مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑا تھا, لیکن اس کے باوجود وہیں پر ان کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے اور اسی ہاسپٹل میں انہیں جانا پڑتا ہے. خیر, جب وہ وہاں پر جاتی ہیں تو ہاسپٹل میں ایز اے میڈیکل آفیسر پہلے کام کرتی ہیں اور اس کے بعد بے ہوشی کے ڈپارٹمنٹ میں انہیں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. اسی سال یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شادی ہو جاتی ہے. ایک دور دراز دیہات اوکاڑا میں رہنے والے ڈاکٹر لیاقت علی کوثر صاحب سے آپ کا نکاح طے پاتا ہے. ڈاکٹر لیاقت علی صاحب کہتے ہیں کہ وہ دیہاتی جمعیت کے صرف ایک عام سے کارکن تھے اور ان کا صرف ایک چھوٹا سا کلینک ہوا کرتا تھا جو وہ دیہات میں رہا کرتے تھے, لیکن ڈاکٹر صاحبہ جمعیت طالبات کی ناظمہ تھیں, مرکز شورا کے رکن بھی وہ تھیں, لیکن اس کے باوجود دیکھیے سامعین کرام, ڈاکٹر عذرا بتول کو نام, نمود, نمائش اس سے کوئی واسطہ نہیں تھا. ان کے شوہر کہتے ہیں کہ شادی کے بعد ان کے سسر صاحب نے تمام باراتیوں کے سامنے انہیں پکڑ کر پوچھا کہ کیا آپ نے ظہر کی نماز ادا کی ہے. جب ہاں کہا تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ بس آپ نماز پڑھتے رہا کریے, باقی ہماری بیٹی کی جو قسمت ہے اس میں جو لکھا ہوگا وہ اسے ملتا رہے گا. یہ تھا وہ اللہ پر یقین, یہ تھا وہ اللہ پر بھروسہ جو ڈاکٹر عذرا کو اپنے والد محترم سے ملا تھا. یہ شادی ڈاکٹر عذرا بتول کے لیے معاشرت اور ماحول کے اعتبار سے کافی بڑی تبدیلی لے کر آتی ہے, لیکن چند ہی مہینوں میں وہ اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر اور ان کے رنگ میں رنگ جاتی ہیں اور خود بھی اپنے سسرال کی ایثار و قربانی کے ماحول میں گویا کہ فنا ہو جاتی ہیں. شہر کے ماحول میں پلی بڑی جدید تعلیم یافتہ لڑکی ہو کر بھی ڈاکٹر عذرا بتول دیہاتی ماحول میں خود کو جس طرح سے اڈیپٹ کرتی ہیں, جس طرح سے وہاں پر وہ اپنے آپ کو اڈیپٹ کر لیتی ہیں, وہ قرون اولا کے سلف صالحین کے ایمان پرور اسوے کی تجدید ہے. انہوں نے اپنے سسرالی خاندان میں جو دیہاتی معاشرے کا ایک بہت ہی مشترکہ, ایک بہت ہی روایتی خاندان تھا, ایسا مقام انہوں نے وہاں پہ حاصل کیا اور ان کے درمیان انہیں ایسا مرتبہ پیدا کیا کہ ہر بڑا چھوٹا مرد عورت ان کے ساتھ ایسی عقیدت کے ساتھ جڑ جاتے کہ وہ پوزیشن حاصل کر لی انہوں نے جتنے کی کوئی مرشد اپنے عقیدت مندوں سے بھی حاصل نہیں کر سکتا. ان کے شوہر بتاتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات جب وہ ڈاکٹر عذرا سے ملتے ہیں تو تعارف کے بعد ڈاکٹر عذرا کا سب سے پہلا جو سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ نے شکرانے کی نفل پڑھ لی ہے. اس وقت ڈاکٹر لیاقت حیران ہو جاتے ہیں اور حیران ہو کر جواب دیتے ہیں کہ میں نے تو ابھی تک مغرب اور عشاء بھی ادا نہیں کی, مغرب تو راستے ہی میں قضا ہو گئی تھی اور عشاء دوستوں کی مجلس میں نے نہیں پڑھی, اب بہت تھکا ہوا ہوں اس لیے صبح ہی میں سے شروع کروں گا. یہ جواب سن کر
ڈاکٹر عذرا بتول بڑے ہی پیار سے بڑے ہی محبت کے ساتھ ان کی توجہ دلاتی ہیں کہ نئی زندگی کا آغاز اتنی بے برکتی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر لیاقت یہ سن کر اٹھتے ہیں, جاتے ہیں, وضو کرتے ہیں, نہ صرف اپنی دونوں نمازوں کو مکمل کرتے ہیں بلکہ مسکرانے کی بھی 2 رکعت نفل پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ, یہ ہوتی ہے وہ خاتون جو ہر پل, ہر لمحے, ہر پل اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد اور دین سے محبت اس کا اولین فریضہ ہوتا ہے. خیر, آگے چل کر اگلے سال آپ کی پوسٹنگ اوکاڑا میں ہو جاتی ہے اور اس کے بعد 1986 میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنی جاب کے چلتے چلتے ایک ٹھنڈی سڑک پر ایک کلینک کھولتی ہیں اور وہاں پر وہ خدمات انجام دے رہی ہوتی ہیں. چونکہ ہاسپٹل بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا تو اس کے لیے کافی عرصہ لگ جاتا ہے جب تک کہ وہ ایک بڑے ہاسپٹل کی تعمیر کر سکیں. اسی کلینک کے کام کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی ننند کے 2 بچیوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا تاکہ وہ ان کی صحیح تربیت کر سکیں. دین کے معاملے میں وہ اور ان کے شوہر اس قدر آگے رہتے تھے کہ ان کی سیرت ہمیں بتلاتی ہے کہ جب ڈیلیوری کے لیے خواتین ان کے پاس آیا کرتی تھیں اور اس کے بعد جب وہ کہتی ہیں کہ آپ ہمارے لیے فیس کم کر دیجئے, تو ڈاکٹر لیاقت صاحب ان سے یہ کہتے کہ میں فیس کم کروں گا لیکن اس شرط پر کہ تم جب گاؤں واپس چلے جاؤ گی تو بیٹا پیدا ہونے کے نام پر کوئی بھی غیر شرعی کام نہیں کرو گی. سبحان اللہ, یہ ہوتا ہے وہ خلوص, وہ للہیت جس کی آج مسلمانوں کو ضرورت ہے. تقریباً 6 سال تک آپ روڈ پر کلینک کھولنے کے بعد جب 1992 میں وہیں پر ایک چھوٹی سی کوٹی میں وہ ایک سرجیکل کلینک بنا لیتی ہیں. قریباً 3.5 سال محنت اور مشقت کے ساتھ وہاں پر کام کرتی ہیں اور فائنلی 1996 میں ایک نہایت ہی خوبصورت ہاسپٹل بن جاتا ہے اور وہیں پر ان کا گھر بھی وہ بنا لیتی ہیں. اب یہاں سے آغاز ہوتا ہے ڈاکٹر عذرا بتول کی خدمات کا سلسلہ. آپ دن اور رات دکھی انسانیت کی خدمت کرتی, صلہ رحمی بھی کیا کرتی, یعنی کہ رشتہ داروں کی حقوق بھی ادا کرتی. اپنے گھر کو آپ نے اللہ کے دین کا مرکز بنا لیا تھا اور اللہ کے مخلوق کی مشکلات کو دور کرنے ہمیشہ تیار رہتی تھی. حافظ محمد ادریس صاحب بتاتے ہیں کہ جب ڈاکٹر عذرا بتول کے شوہر کو اوکاڑا کا امیر بنا دیا جاتا ہے تو اس وقت ان کے تعلقات ان کے ساتھ اور زیادہ گہرے ہو جاتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر عذرا بتول کا گھر دعوتی, سیاسی اور سماجی تقریبات کا مرکز بن گیا تھا. جماعت کے کارکنان بڑی بڑی تعداد میں ان کے گھر کو آیا کرتے تھے, دن اور رات بغیر ٹائم کو دیکھے ان کے گھر کو آیا کرتے تھے. عموماً کم سے کم 30 لوگ تو یقیناً ان کے گھر کو آیا کرتے تھے اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا پڑتا تھا. اور کسی بھی لمحے جب بھی وہ آیا کرتے تھے تو ڈاکٹر عذرا بتول ذرہ برابر بھی ان کے پاس جنبیت محسوس نہیں کرتے تھے, نہ کوئی چڑچڑاپن, نہ کوئی غصے کا اظہار, بلکہ ان کا حال یہ تھا کہ وہ بڑے ہی سلیقہ مندی کے ساتھ, بڑے ہی سلیقہ شعار کے ساتھ میزبانی کا حق بھی ادا کرتی اور کبھی اس کا برا نہیں مانا کرتی تھی. اس کے بعد پھر ان کے شوہر بتاتے ہیں کہ شادی کے بعد ڈاکٹر لیاقت کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے خاندان کے بارے میں جب ڈاکٹر عذرا بتول کو بتایا کہ کیسے 3rd اسٹینڈرڈ میں جب ان کے شوہر تھے تو ان کے والد فوت ہو جاتے ہیں تو دونوں بڑے بھائی جو کہ 7th اور 10th اسٹینڈرڈ میں تھے انہوں نے اپنی تعلیم چھوڑ کر سارے پیسے اپنے بھائیوں پر لگائے اور انہوں نے انہیں ایک ڈاکٹر بنایا, ایک سکسیسفل ڈاکٹر بنایا. اسی لیے میری خواہش ہے کہ زندگی بھر میں اپنے عظیم بھائیوں کی خدمت کرتا رہوں. یہ صرف کہنا تھا کہ ڈاکٹر عذرا بتول نے اپنی ساری زندگی بڑے بھائیوں کی خدمت میں گزار دی. یہاں تک کہ جب ان کے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں ڈالا گیا تو ان کے شوہر ان کو کہنے لگے کہ عذرا, بچے تو بڑے ہو کر ہم سے یہ سوال کریں گے کہ والدین نے تو ہمیں پرائیویٹ اسکول میں نہیں ڈالا اور پرائیویٹ اسکول میں نہیں پڑھایا اور پیسے بچانے کے چکر میں رہے. اس پر قربان جائیے وہ جواب ڈاکٹر عذرا بتول نے دیا. انہوں نے کہا کہ یا تو آپ اپنے تمام بھائی کے بچوں کو ساتھ لے کر اگر ان کا داخلہ کروا سکتے ہیں تو پرائیویٹ اسکول میں کروائیے, اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر آپ اپنے بھائیوں کے درمیان, میں نہیں چاہتی کہ کوئی کلاس ڈفرنس آپ کے درمیان پیدا ہو, ویسے بھی میرے بچوں کی قسمت میں جو ہوگا وہ انہیں ضرور مل کر رہے گا. سبحان اللہ, یہ تھا ان کا کردار. پھر آگے ہم چل کر دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں ہر ہفتے 6 کلو گوشت آیا کرتا تھا. ڈاکٹر عذرا بتول اس گوشت کے فوراً حصے بنایا کرتی اور دوپہر ہونے تک ان تمام کو گھروں کے اندر تقسیم کر دیا کرتی تھی. چونکہ ان کے شوہر کے والدین فوت ہو چکے تھے تو ڈاکٹر لیاقت صاحب بتاتے ہیں کہ شادی کے بعد ایک دن وہ کہنے لگتی ہیں کہ میں تو اپنے ساس اور سسر کی خدمت کے ثواب سے محروم ہو گئی تھی. پھر میں نے سوچا کہ آپ کے 2 چچا اور 2 چچیاں ہیں, اسی لیے میں انہیں اپنی ساس اور سسر بنا لیا اور ان کو ہمیشہ وہی عزت دیتی ہوں. گرمیوں, سردیوں اور عیدین کے موقع پر جہاں پر وہ اپنے لیے کپڑے خریدتی تو ہمیشہ انہیں بھی کپڑے بھجوایا کرتی تھی اور گھر آنے پر ان کا اہتمام کے ساتھ ان کی خدمت کیا کرتی تھی. جب چاچا اور چچی فوت ہو جاتے ہیں ڈاکٹر عذرا بتول ان کی طرف سے ہر سال غریبوں میں کپڑے ضرور تقسیم کرتی تھی اور کہتی تھی کہ مرنے والوں کو اس کا ثواب پہنچتا ہے. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ ڈاکٹر عذرا بتول صاحبہ ایک ڈاکٹر بھی تھی تو ان کی کمائی کافی زیادہ تھی, بہت زیادہ وہ کمایا کرتی تھی, لیکن اتنی محنت سے کمائے ہوئے رزق حلال کو وہ اپنے خاندان کے افراد پر اس طرح سے خرچ کرتی تھی کہ ایک مرتبہ بھی انہوں نے کبھی نہیں پوچھا کہ بھائی یہ بلینک چیک پر جو آپ میری سائن دے رہے ہیں یہ پیسے کس لیے آپ کو چاہیے. سبحان اللہ, جس دور میں خواتین اپنے خاوند کی تنخواہ کو کسی کے اوپر خرچ کرنے کے لیے بھی نہیں دیتی ہیں, یہاں
تک کہ شوہر کو اپنی بیوی سے پوچھ پوچھ کر چند روپے اپنے ماں پر خرچ کرنے پڑتے ہیں. ایسے ماحول میں ڈاکٹر عذرا بتول منتھلی طور پر لاکھوں روپے بے دریغ پورے خاندان پر خرچ کیا کرتی تھی. جب کبھی ان کے شوہر کہتے کہ تم نے تو بہت بڑا احسان کیا ہے مجھ پر اور میرے خاندان پر, تو کہتی کہ میں نے کوئی احسان نہیں کیا ہے, بلکہ یہ تو اللہ کے لیے میں کرتی ہوں اور اللہ ہی مجھے اس کا بہترین اجر دے گا. پھر ایک اور واقعہ ہم دیکھتے ہیں آپ کی قربانی کا کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ آپ کے شوہر شادی کے 3-4 دن کے بعد آزمانے کے لیے ڈاکٹر عذرا سے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس جو چوڑیوں کے 2 سیٹس موجود ہیں, اس میں سے ایک سیٹ تم فلاں بھابی کو دے دو. قربان جائیے اس خاتون پر, قربان جائیے اس خاتون پر. پوری خوشی کے ساتھ ساتھ وہ جو 4 چوڑیاں ان کی ہوتی ہیں وہ اتار کر جا کر بھابی کو دے دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بہت اچھا ہوا, اب مجھے اس کا حساب دینا نہیں ہوگا. اس کے بعد جب وہ حج کے لیے جاتی ہیں اور حج کی سعادت انہیں نصیب ہوتی ہے تو اپنی دوسری بھابی کے لیے وہیں سے کچھ چوڑیاں خرید کر لے کر آتی ہیں اور دوسری بھابی کو بھی دے دیتی ہیں. آپ کی زندگی پر اگر ہم نظر ڈالیں تو آپ صرف اور صرف ایک اچھی بیوی اور اچھی گھر والی ہی نہیں تھی, بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایک بہترین ماں بھی تھی, جنہیں دن رات اس بات کی فکر لگی رہتی تھی کہ وہ کیسے بچوں کی بہترین انداز میں تربیت کر سکتی ہیں, اور ہمیشہ ان کی زندگی کی فکر انہیں لگی رہتی تھی. ایک بار کا واقعہ آتا ہے کہ ان کا جو بیٹا تھا وہ رمضان کے مہینے میں جب ان کی ماں کہتی ہے کہ روزانہ قرآن مجید کے کچھ باتیں جو ہے انہیں سنانے کے لیے کہتی ہیں, تو اس وقت بچہ آ کر کہتا ہے, معذرت کرتا ہے کہ میرے جو ہے کل سے بورڈ ایگزامز ہیں, اسی لیے میں قرآن نہیں سنا سکتا آپ کو. تو اس وقت اس ماں کا جواب دیکھیے, وہ بہترین ماں کا جواب, کہتی ہے کہ بیٹا ان امتحانات میں 10 نمبر کم زیادہ بھی اگر ہو جائیں تو کوئی پرواہ نہیں, جو امتحان اللہ کے ہاں تمہیں دینا ہوگا اس کی تمہیں زیادہ فکر کرنی چاہیے. سبحان اللہ, یہ تھی وہ عظیم والدہ, وہ عظیم ماں کا کردار جو کہ ڈاکٹر عذرا بتول نے نبھایا کرتی تھی. پھر ایک اور بار کا واقعہ آتا ہے کہ سخت گرمی میں جب ان کے بچے اپنی ماں سے پوچھتے کہ ماں کیا ہم اے سی چلا سکتے ہیں, اے سی کو آن کر سکتے ہیں, تو وہ ان سے کہتی کہ چلا بھی لوگے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, میں تو تمہیں مجاہد بنتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں, یہ تم کس بیماری کا شکار ہو رہے ہو. ایسی تربیت, ایسی بہترین تربیت جو ہے وہ اپنے بچوں کی کیا کرتی تھیں. ڈاکٹر عذرا بتول کی ساری زندگی کم کھانا, کم سونا, بھرپور مشقت کے ساتھ کی زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ تھی. وہ اللہ سے کہا کرتی کہ اگر میرے رب نے مجھے شہادت سے نوازنے کا فیصلہ کر دیا تو میں اس کو قبول کرنے کے لیے ایک لمحے کی تاخیر نہیں کروں گی اور ابھی اسی وقت مرنے کو تیار ہو جاؤں گی. یہ جذبہ ڈاکٹر عذرا کا اس وقت تھا جبکہ 10 مہینے کی ایک دودھ پیتی بچی ان کی گود میں موجود تھی, لاکھوں کی ان کی آمدنی تھی, ایک بڑا گھر ان کے پاس موجود تھا, ایک بڑا خاندان ان کے پاس موجود تھا, لیکن ان سب کے باوجود شہادت ہی آپ کی زندگی کا اہم مقصد بن چکا تھا. کوئی بھی آزمائش آنے پر وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوا کرتی تھی. ایک بار ان کی دوست بتاتی ہے کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر سے جب ملنے جاتی ہیں تو ڈاکٹر صاحبہ ان سے کہتی ہیں کہ لو بھلا یہ کوئی بات ہے, تم تو خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہو, اللہ کی آزمائش تو لکڑی کی چھری کی مانند ہوتی ہے, لکڑی کی چھری تو پیاز بھی نہیں کاٹ سکتی ہے, انشاءاللہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. آزمائش تو بندے کو ٹھیک کرنے کے لیے آتی ہے, نہ کہ اسے مارنے کے لیے. پھر اسی طرح سے ایک اور خاتون بتاتی ہے کہ انہیں کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے, اور جب بیماری ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بار بار ان کے پاس دن رات کسی نہ کسی وقت وہ عورت ان کے پاس آیا کرتی تھی. اس وقت ڈاکٹر عذرا بتول انہیں مشورہ دیتی تھی, ان کو ہمت بناتی تھی. یہ نہیں تھا کہ آپ صبح کو کیوں آ گئی ہیں, رات کو کیوں نہیں آئی ہیں, میرا فلاں کام ہے, میرے کاموں میں مجھے کیوں ڈسٹربنس کر رہی ہیں, اس طرح کا کوئی بات ان کی زبان سے نہ نکلتی, بلکہ انہوں نے ان سے کہا کہ عظما جو عظیم لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ تو انہی کو بیمار کرتا ہے, کیا پتا تم اللہ کی کتنی پسندیدہ بندی ہو, جاؤ اگر تم اس بیماری کے عرصے کو صبر کرتے رہو گی تو کیا پتا کہ تم اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ بندی بن جاؤ گی. سبحان اللہ, یہ تھا وہ بھروسہ جو ڈاکٹر عذرا بتول کو اللہ کی ذات پہ تھا. جب بھی کوئی ان کے پاس دوائی لینے آتا تو انہیں دوائی بھی دیتی اور دوائی کے ساتھ ساتھ انہیں تلقین اور نصیحت بھی کیا کرتی تھی. ایک بار کا واقعہ آتا ہے کہ ایک بہت ہی بڑا پروگرام تھا اور اس بڑے سے پروگرام میں ایک خاتون پہلی مرتبہ شرکت کرتی ہیں. جب وہاں پر جاتی ہیں تو ایک بزرگ خاتون آ کر ان سے پوچھتی ہیں کہ کیا تم نے تفہیم القرآن کا باقاعدہ طور پر مطالعہ کیا ہے, کیا تم اس کا مطالعہ کرتی ہو. تو اس کا جواب جب وہ عورت کہتی کہ نہیں میں تو تفہیم القرآن کا مطالعہ نہیں کرتی, تو وہ بوڑھی عورت جو ہے وہ کہہ اٹھتی ہیں استغفار استغفار, ایک رکن جماعت کی بیوی ہو کر بھی تم تفہیم کا مطالعہ نہیں کرتی. یہ کہنا تھا کہ وہ خاتون دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ آج کے بعد میں کبھی کسی پروگرام میں شرکت نہیں کروں گی اور آئندہ کبھی کسی پروگرام کے لیے نہیں جاؤں گی. تبھی ڈاکٹر عذرا بتول وہاں پر آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ خالہ جان یہ کیا استغفار استغفار آپ نے لگا رکھا ہے, اگر وہ پہلے تفہیم کا مطالعہ نہیں کرتی تھی تو آپ کر لیں گی. یہ کہنا تھا عزیز سامعین کرام کہ وہ عورت کا دل پگھل جاتا ہے اور وہ دین سے اور زیادہ قریب ہو جاتی ہے. یہ ہوتے ہیں وہ 2 میٹھے بول جس کے ذریعے سے لوگ ان کے قریب آیا کرتے تھے. پھر ہم تحریک کے کاموں کی اگر بات کریں تو تحریک کے کاموں میں وہ کبھی پیچھے نہیں رہا کرتی تھی. ایک مرتبہ کی بات آتی ہے کہ لیبر روم میں 2 خواتین
خواتین انتظار کر رہی ہوتی ہیں. اس کے باوجود اچانک سے وہ جلدی جلدی برقع پہنتی ہے اور کہیں بھاگ رہی ہوتی ہیں. شوہر آ کر پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہاں پر چل دی؟ کہتی ہیں کہ میرا درس قرآن ہے تو مجھے جا کر درس قرآن دینا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مریضوں کا کیا؟ تو وہ کہتی ہیں کہ مریضوں کے ساتھ میں کچھ غلط ہونے نہیں دوں گی اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ درس کے دوران کوئی مسئلہ پیش آیا ہو. وہ جاتی, درس دیتی, واپس آتی اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی خدمات بھی انجام دیا کرتی تھی. اسی دیہات میں کبھی کبھار 15-20 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے دور دور جایا کرتی تھی اور درس قرآن کے دورے قائم کیا کرتی تھی. روزانہ صبح اٹھتی, اپنے بچوں کو اسکول بھیجتی اور اسکول بھیجنے کے بعد 2 بچوں کو اپنے گھر میں بلایا کرتی تھی اور انہیں قرآن کا ترجمہ پڑھایا کرتی تھی. رات جب ان کی نیند نہیں ہوتی تھی تب بھی وہ کبھی بھول چوک سے بھی ان بچوں کو پڑھانا انہوں نے نہیں چھوڑا, بلکہ ان بچوں کو وہ نیند نہ بھی ہو تب بھی صبح اٹھتی تو جیسے ہی بچوں کو بھیج دیتی ان دونوں لڑکیوں کو اپنے پاس بٹھا کر قرآن کا ترجمہ پڑھایا کرتی تھی. ان کے درس جو ہے اگر ہم ان کے تعلق سے ہم بات کریں تو ان کے درس لوگوں کو علم جھاڑنے کی طرح نہیں ہوتے تھے, بلکہ بہت ہی سمپل اور بہت ہی لوگوں کو عمل پیرا کرنے کے لیے بالکل ہی وہ سادے سیدھے درس دیا کرتی تھی. جب ان کے بچے چھوٹے چھوٹے سے تھے تو اپنے دوست سے کہتی ہیں کہ محمودہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ گھر سے باہر نہیں نکل پاتی ہوں, اسی لیے میں نے تو اپنے گھر ہی میں ہفتہ وار کلاسز رکھ لیے ہیں تاکہ بچیاں بھی میرے پاس آ جائیں اور میں ان کو بھی پڑھا سکوں. یہ تھا ڈاکٹر عذرا بتول کے کام کرنے کا وہ انجام, وہ لگن, وہ شوق جو اتنا زیادہ ان کے اندر ہوا کرتا تھا. لوگوں کی مدد کا جذبہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اتنا زیادہ کوٹ کوٹ کے ان کے اندر بھرا تھا کہ جب بھی وہ فروٹس لایا کرتی تھی تو 15-20 کلو کے فروٹس لایا کرتی تھی اور فوراً حصے بنا دیتی تھی. تنور والی کے بچوں کا, ڈرائیور کے بچوں کا, کبھی کبھار سویپر اور دائی کے بچوں کے لیے الگ الگ حصہ نکالا کرتی تھی. غریب خواتین کا اتنا خیال ان کے اندر تھا کہ عام سائلوں کو بھی گھر بلا بلا کر ان کی کھانا کھلایا کرتی تھی اور 2-4 روپے نہیں بلکہ ہر کسی کو 10-20 روپے دے کر ہی ان کے گھر سے رخصت کیا کرتی تھی. ان کے گلی کے نکڑ پر ایک تنور والی خاتون رہا کرتی تھی, یعنی کہ جو اوون میں کام کرتی ہے یا پھر جو بیکری میں کام کرتی ہے اور گرم ہوا کے سامنے ہوتی ہے. اسے دیکھ کر ڈاکٹر عذرا بتول کو اس کا اتنا خیال ہوتا ہے کہ آگ کے آگے یہ بیٹھ کر کیسا اپنے بچوں کے لیے روزی کماتی ہے. اسی لیے اپنے گھر کے کک یعنی جو باورچی ان کے گھر کا ہوتا ہے اس سے وہ کہتی ہے کہ گرمیوں میں اس عورت کو 2 دفعہ اپنے گھر پر بلایا کرو اور اسے دودھ کی لسی ضرور پلایا کرو, کیونکہ اگر اسے کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے بچوں کا کیا ہوگا. سبحان اللہ, دوسروں کا خیال رکھنے والی یہ بہترین خاتون ڈاکٹر عذرا بتول کی زندگی ہی سے ہمیں ملتی ہے. ایک بار کا واقعہ ہے کہ ڈاکٹر عذرا بتول کے شوہر گھر آ کر اپنے کک سے پوچھتے ہیں کہ کیا کبھی ڈاکٹر عذرا نے تمہیں کوئی غلط بات پہ ڈانٹا, آخر وہ بھی تو ایک بیوی ہے. تو جواب ملتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے اس گھر کے اندر آ کر کام کرتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے, لیکن آج تک مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہوا کہ گھر کے مالک میں ہوں یا عذرا باجی اس گھر کی مالک ہیں. انہوں نے ہمیشہ میرا دکھ سنا, ان سے میری مدد کی, یہاں آ کر تو باجی عذرا نے ایسی شفقت دی کہ مجھے اپنا سارا غم میں نے بھلا دیا. پھر ایک اور تذکرہ آتا ہے ایک وقت کا کہ جب ایک بوڑھی عورت علاج کے لیے آپ کے پاس آتی ہے اور جب وہ آتی ہے اور ان کا بی پی چیک کرتی ہے تو معلوم ہوتا ہے ان کا بی پی بہت لو ہو چکا ہوتا ہے. تو اس لو بی پی کو دیکھ کر وہ کہتی ہیں کہ میں آپ کو اس طرح اکیلے جانے کی اجازت نہیں دے سکتی, رکیے میں اپنے ڈرائیور کو یا اپنے بڑے بیٹے کو کہتی ہوں کہ وہ جا کر آپ کے گھر پر چھوڑ کر آئیں. جب وہ جا کر چیک کرتی ہیں تو ڈرائیور بھی نہیں گھر میں ہوتا اور نہ ہی بڑا بیٹا گھر میں ہوتا ہے. اس وقت وہ خاتون کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں میں چلے جاؤں گی بیٹا. تو اس وقت پھر بھی ڈاکٹر عذرا بتول کا آپ طرز عمل دیکھیے کہ ایک چھوٹی سی 10 مہینے کی بچی ان کے گود میں ہے, اس بچی کو وہ فوراً لیتی ہیں, کلینک سے باہر نکلتی ہیں, 10 مہینے کی بچی کو گود میں اٹھاتی ہیں اور چھوٹے سے بچے کا ہاتھ پکڑتی ہیں اور اس بوڑھی عورت کو لے جا کر اس کے گھر تک چھوڑ کر اس کے بعد چلتے ہوئے واپس گھر کو آ جاتی ہیں. سبحان اللہ, یہ ان کا کردار تھا. پھر عید کے موقع پر وہ اپنے بھابھیوں کو قیمتی سوٹ گفٹ کیا کرتی تھی. ان کے شوہر کہتے کہ تم اپنے لیے کوئی مہنگا سوٹ کیوں نہیں لیتی, کوئی قیمتی سوٹ اپنے لیے کیوں نہیں لیتی. تو اس وقت وہ کہتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دوسروں کو تحفے بہترین دیا کرو, میں اپنے لیے تو سادہ ہی کافی ہوں. اور پھر وہ کہتی کہ میں یہ جان بوجھ کے کرتی ہوں اور اس لیے کرتی ہوں تاکہ غریب لوگ میرے پاس اگر ٹریٹمنٹ کے لیے آئے تو کہیں میرے پاس آنے سے وہ جھجک نہ جائیں. ڈاکٹرز تو وہ ہوتے ہیں جو سلک کے کپڑے پہن کر مختلف جو ہے امیری کا جھاڑ وہاں پر جھاڑتے ہیں, لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں سمپل رہنا چاہتی ہوں تاکہ غریب شخص بھی میرے پاس آئے تو بآسانی میرے پاس آ کر اپنا علاج کر سکے. انہی کاموں کے چلتے عزیز سامعین کرام, انہی خدمات کے چلتے 6 سپٹمبر 2003 میں منصورہ لاہور میں ڈاکٹرز کی تربیت گاہ کے لیے صبح 9 بجے وہ اکاڑا سے نکلتی ہیں اور راستے میں اچانک سے ایک گاڑی سے ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اینٹوں کی یعنی کہ ایک بڑی برکس کی ایک ٹرالی ہوتی ہے جس کے ساتھ ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اسی لمحے ڈاکٹر عذرا بتول بغیر کوئی میڈیکل ہیلپ کے اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو جاتی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کی وفات کے بعد جتنی تحریریں آپ پر لکھی گئیں, جتنے آرٹیکلز آپ پر لکھے گئے اور تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جتنا بڑا جنازہ تھا ان کا, جتنے لوگ اس میں شریک ہوئے تھے, وہ اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ واقعی ڈاکٹر عذرا بتول اس دور کی ولی اللہ خاتون تھی. شاعر نے کیا خوب کہا, ہزاروں سال
نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ آپ نے دنیا کو ایسے بچے دیے کہ دنیا آج تک سمجھنے سے قاصر ہے۔ 18 سال شادی کے بعد اپنی زندگی کے گزارے، لیکن اس 18 سال میں انہوں نے اپنے بچوں کی جو بہترین تربیت کی، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ انتقال کے بعد جو ہے یہ ہوتا ہے کہ ایک بیٹا جا کر اپنے باپ سے کہتا ہے کہ جو ہے ابو مجھے کچھ پیسے دے دیجئے، میں 2 کھلونے لینا چاہتا ہوں، ایک اپنے لیے لینا چاہتا ہوں اور ایک اپنے دوست کے لیے لینا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت ایک اور بھائی بھاگ کر آ کر کہتا ہے کہ ابو میں بھی لینا چاہتا ہوں، مجھے بھی ایک جو ہے دیجئے پیسے تاکہ میں جا کر جو ہے کچھ ایک گاڑی خرید سکوں، اس کے بعد ایک کھلونا خرید سکوں۔ اس وقت وہ باپ جو ہے وہ کچھ پیسے ایک بیٹے کو دیتے ہیں، کچھ پیسے دوسرے بیٹے کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ تم دونوں جا کر اپنے لیے کھلونے خرید لو اور اپنے دوست سے کہو کہ وہ اپنے ابو سے کہے کہ ان کے لیے کچھ خرید کے دے دے۔ اس کے بعد وہ دونوں بچوں کا طرز عمل آپ دیکھیے کہ وہ دونوں بچے جاتے ہیں، 2 کھلونے خرید کے لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد اس میں سے ایک بچہ کہتا ہے کہ چلو بھائی ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں ایک ہی کھلونے میں کھیل لیتے ہیں اور یہ دوسرا کھلونا ہے یہ اپنے دوست کو دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تھا وہ ماں کا تربیت جو ہمیں ان بچوں کے اندر نظر آتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انتقال کے کچھ دنوں کے بعد بیٹا آ کر اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابو چلو شکر ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومن تو سمجھا۔ والد صاحب بہت حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ بیٹا کس قسم کی باتیں کر رہا ہے، پوچھتے ہیں کہ آخر تمہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ ابو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے مومن بندوں ہی کو آزماتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماں گزر جاتی ہے، ایک بڑی آزمائش سے وہ بچے گزر رہے تھے، لیکن ایسا صبر ان کے اندر موجود تھا، اتنا صبر موجود تھا کہ بیٹا جب جنازے میں شرکت کرتا ہے تو کوئی دیکھ کر کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بیٹا کتنا صابر اور شاکر ہے کہ یہ رو بھی نہیں رہا ہے۔ اس وقت بچہ کہتا ہے کہ اے انکل میں کیوں رو، میری امی تو شہید ہوئی ہیں اور شہیدوں کے لیے تو رویا نہیں جاتا۔ تو ڈاکٹر عذرا کو خبر میں اتارا جاتا ہے تو ان کے 2 بیٹے، ایک 7 سال کا ہوتا ہے، ایک 16 سال کی عمر کا ہوتا ہے، وہ دونوں بیٹے اپنے چھوٹے چھوٹے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ حسن اور ابو بکر اترو اور اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے آخری آرام گاہ پہ لٹا دو۔ یہ تھی وہ ماں، یہ تھی وہ ماں کی بہترین تربیت جو ماں اپنے بیٹوں کو دے کر گئی، ایسے 4 بچے دنیا میں چھوڑ کر گئی کہ دنیا سمجھنے سے قاصر ہے۔ ان کی وفات کے بعد کئی سارے لوگ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ پیسے لے لیجئے، جو اس وقت جب ڈیلیوری انہوں نے کروائی تھی تو اس وقت ہمارے پاس پیسے موجود نہیں تھے، یہ چند پیسے ہم لوٹانے کے لیے آئے ہیں۔ تو ان کے شوہر نے یہ بات کہہ کر انہیں روانہ کر دیا کہ یہ پیسے آپ اپنے پاس رکھیے۔ عذرا بتول جو ہے وہ اپنی نام اعمال کے ساتھ یہاں سے رخصت ہو گئی ہیں۔ عزیز سامعین کرام، آپ کے متعلق سے حافظ محمد ادریس صاحب لکھتے ہیں کہ کہنے کو تو ڈاکٹر عذرا بتول ایک لیڈی ڈاکٹر تھی، لیکن حقیقت میں وہ اپنے دور کی رابعہ بصری تھی۔ انہوں نے اسلامی اخلاق و کردار کا ایسا عملی نمونہ پیش کیا کہ پوری دنیا میں کم ہی ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ کے دین کے لیے انتھک مجاہدہ اور داعیہ تھی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر محض فکری یا نظری ایمان ہی نہیں بلکہ انہوں نے عملی مثال بھی پیش کی۔ ایثار، اعلیٰ ظرفی، صبر و قناعت، صلہ رحمی، دنیا کے مال و دولت سے بے رغبتی، خدمت خلق کا شوق، خاوند کو قوام کا مقام دینے کا اعلیٰ ترین نمونہ، خاندان کے تمام چھوٹے بڑوں کے لیے میگنیٹک قوت کا اظہار، غریبوں کے لیے گھر اور دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھنے والی، یتیموں کو ان کے سر پر آنکھوں پر بٹھانے والی اور اولاد کو نیکی کی تربیت اور اخلاق حسنہ سے مزین کرنے والی، مسلسل جد و جہد کرنے والی وہ بہترین خاتون تھی۔ عزیز سامعین کرام، ڈاکٹر عذرا بتول کی ساری زندگی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک بہترین بیوی تھی، ایک بہترین ڈاکٹر تھی، ایک بہترین ماں تھی، بہترین طریقے سے گھریلو ذمہ داری بھی انہوں نے نبھائی اور اسلام کی داعیہ ہونے کی بھی بہترین مثال انہوں نے ہمارے سامنے پیش کی۔ ان کی ساری زندگی میں نہ انہیں معیاری زندگی کی کوئی فکر تھی، نہ ہی کپڑے کی کوئی فکر، نہ زیورات کی کوئی فکر، نہ ہی گھر میں کھانا پکوان اور ان چیزوں سے دنیا سے نہ ہی انہیں کوئی رغبت ہوا کرتی تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اپنے جوار رحمت میں انہیں جگہ عنایت فرمائے، ان کے بچوں کو وہ مقام عطا کرے جو ڈاکٹر عذرا بتول کے پیش نظر تھا، اور اللہ رب العالمین ان کی زندگی سے، ان کی سیرت سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان سے بہترین مثال لیتے ہوئے ان کی طرح کی زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اہل جنوں کچھ اور بھی آئیں گے تیرے بعد، میدان میں جھوم جھوم کے گائیں گے تیرے بعد، پرچم جو راستی کا کیا تو نے سر بلند، مضبوط ہاتھ اس کو اٹھائیں گے تیرے بعد، ظلمات شب سے معرکہ جاری رکھیں گے ہم بھی دیے دہو کے جلائیں گے تیرے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔